سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Welcome to Youth Corner with Jafri Sisters. My name is Ariba Jafri. My name is Arusa Jafri. This is a month of Ayyam Fatimiyya. Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam. She is the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She is the leader of the Lady of Jannah. She is the wife of Imam Ali alayhi salam and the mother of Imam Hassan and Hussein. And these are the days we are mourning her. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ہے مولانا تقی مہدوی from Iran. Often kids have many questions that stay unanswered. Today we are here to help answer some of them. We have many kids from Husseini School of Azadari with us to answer their questions with the Maulana. Let's join مولانا تقی مہدوی. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروردگار آپ تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص آپ کے والدین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، انہیں طول عمر نصیب فرمائے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. First question is from Ali Abbas Mirza and he is joining us. السلام علیکم، میرا نام ہے علی عباس مرزا اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ جو ایام فاطمیہ آتے ہیں ان کے اندر جو ہم لوگ عزاداری کر رہے ہیں، ہم لوگ جیسے مجلسوں پہ جا رہے ہیں، ہم لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو ایام فاطمیہ میں عزاداری کے علاوہ ہم عزاداروں پہ اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی عباس مرزا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا مجالس ہماری ذمہ داری ہیں یا اس سے بڑھ کر ہے. تو دیکھیں، مجالس ایک اہم ترین ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص ان ایام کے اندر، چونکہ ہم اپنا میسج بہتر انداز میں مجالس کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، نوخوانی کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں. اور اگر مجالس نہ ہوں تو اپنی قوم کے اندر جو یونٹی کی فضا ہے، جو اتحاد کی فضا ہے، وہ ہم دنیا کو شو نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم 40 کی واک پر جاتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا جہاں کے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ قوم کتنی متحد ہے کہ جو 40 کے سفر پر ایک ساتھ جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایام فاطمیہ کے اندر ہو یا دیگر ایام ہو، اس میں مجالس کو منعقد کرنے کے بڑے فوائد ہیں. اور یہ تو میں آپ کی خدمت میں ظاہری فوائد کو عرض کر رہا ہوں، ورنہ باطنی اور معنوی فوائد کی بھی کثرت ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کن کن ہستیوں کا نزول ہوتا ہے ان بابرکت محافل کے اندر، اور کتنے فیوزات ہمیں ان سے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اس کے واقعات ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مجالس ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور مجالس سے انسان اویئر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجالس کے اصل میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو اچھے طریقے سے دیگر افراد تک منتقل کریں اور خود بھی سیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر جو محبت پیدا ہوئی ہے ان شخصیات سے، ان شخصیات سے محبت ہونے کے بعد ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلا کام ہے ہمارا تحقیق کرنے کا کہ رائٹ کون ہے، رانگ کون ہے. ہم ہر ایک کی بات سنیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے ہمارا محبت کرنے کا. تیسرا مرحلہ آتا ہے ہمارا عمل اور اطاعت کرنے کا. اور پھر چوتھا مرحلہ دوبارہ سے وہی پہلا مرحلہ بنتا ہے کہ ہم دوبارہ سے دوسروں تک بھی میسج پہنچائیں اور خود بھی وہ میسج سنتے رہیں. تو چوتھا مرحلہ ہمارا تبلیغ کا مرحلہ ہے. تو یہ جو ایام ہیں اس میں بالخصوص ہمیں مجالس پر، نوخوانی پر اور باقی جو ایکٹیویٹیز بھی ہم ارینج کر سکیں اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. مثال کے طور پر کوئز کمپٹیشن ہم رکھوا سکتے ہیں بی بی کی سیرت سے متعلق، یا بی بی کے فضائل، بی بی کے مصائب سے متعلق. یا اسی طریقے سے جس طرح سے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے علماء کا، یا کسی بھی جو ہے وہ دینی شخصیت کا، یا کسی بھی سوشل شخصیت کا ہم انٹرویو لیں اور بی بی کے موضوع پر بطور خاص ہم ان سے گفتگو کریں. پھر اسی طریقے سے جو زیارات ہیں اس کو پڑھنا، اس کے ترجمے کو، اس کے مفاہیم کو پڑھنا، وہ بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ہم بی بی کی جو بتائے ہوئے اعمال ہیں، جیسے صلوات خاصہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ان کی اسپیشل صلوات ہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا،
والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اس صلوات کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اعمال ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کے اوپر کوئی ہم پروگرام رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے میسیج کو اچھے طریقے سے کنوے کرنے کے لیے کچھ چھوٹا سا منظر کشی کر سکتے ہیں، کوئی ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں اس کو، اگر بچے ہیں تو اسکٹ کے ذریعے، یا ہم اگر اینیمیٹڈ اس کے اندر ہم چیزیں لے کر آئیں، اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ذریعے بھی ہم بی بی کے چند واقعات کو ہائی لائٹ کریں تو بہت اچھا رہے گا. تو بی بی کی شخصیت کو بطور خاص ان ایام میں جتنا ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کریں. اس میں ایک بہترین میڈیم مجالس کا میڈیم ہے، لیکن ہمیں صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. آج کل بہت سے ہمارے پاس میڈیمز موجود ہیں، دنیا بہت وسیع ہے، اس کے اندر ہم جتنے مختلف کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض افراد امیج بناتے ہیں، اس میں بی بی کی کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں یا بی بی کی کسی فضیلت کو اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ شیئر ہوتی ہے، وہ ہر ایک تک پہنچتی ہے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آئیڈیاز آ سکتے ہیں، لیکن اسی چارچوب کے اندر رہ کر کہ ہمیں سب سے پہلے خود سمجھنا ہے دین کو، اس کے بعد دوسروں تک بھی منتقل کرنا ہے. پھر اگر کوئی دینی شخصیت ہے تو اس سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور محبت کرنے کے لیے ہمیں ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو سننا ہوگا، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں جب اس شخصیت سے محبت ہے. مثال کے طور پر ہمیں کسی کا فٹ بال کھیلنا بہت پسند آتا ہے تو ہم اسی کی طرح اس بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو کرکٹر کوئی پسند آتا ہے، کسی کو کوئی ایکٹر پسند آتا ہے تو اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو بہت دنیاوی مثالیں ہو گئی، اور کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے کسی بھی محترم شخصیت سے. چاہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی بات کی جائے تو ان کی باتوں کو سننے کے بعد ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. Next we have Ali Hassan. Let's see what he has to ask. My name is Ali Hassan and I would like to ask, how was the life of Bibi Fatima Salamullah Alaiha? Was it hard or easy? How was it with her husband, especially with her children? بیٹا علی حسن، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بی بی کی وہ زندگی کی جو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، ان کے شوہر کے ساتھ تھی، ان کے بچوں کے ساتھ تھی، ان کی فیملی لائف کیسی تھی، بہت آسان تھی، مشکل تھی یا بہت مشکل تھی. اگر ہم بی بی کی اس زندگی کو دیکھیں تو شاید آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ بی بی کی فیملی لائف کا آغاز، یعنی ان کی جب شادی ہوئی ہے تو اس وقت ان کی ایج 9 ایئرس کی تھی. 9 سال کی بی بی تھیں کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ بی بی کو فالو کرنا چاہیے، تو اب اس کے اندر فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود، یا تو اگر کوئی لڑکی ہماری بات سن رہی ہیں تو کہیں کہ میں بھی 9 ایئرس کی ہو گئی ہوں تو میں بھی شادی کی ایج تک پہنچ گئی ہوں. یا اسی طریقے سے ماں باپ یہ سمجھے کہ نہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کی شادی 9 سال کی عمر میں کر دینی چاہیے. ہمیں صرف ایک نمونے کو فالو نہیں کرنا ہے. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو خاص مخصوص ہوتے ہیں اس بی بی کے ساتھ. تو اگر ہم حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی جو شادی ہے وہ 40 برس میں، جو مشہور قول ہے اس کے مطابق 40 برس میں ان کی شادی ہو رہی ہے. تو وہ 40 ایئرس کی تھی، بی بی 9 ایئرس کی ہیں. تو اصل ایج کا اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا یہ کہ انسان کو پتہ ہو کہ مجھے فیملی میں کیا کرنا ہے، میرا کردار کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا پیش کرنا ہے، اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو بی بی 9 ایئرس کی تھیں جب ان کی شادی ہوئی، اور پھر 18 ایئرس کی تھی جب ان کی شہادت ہو گئی. تو اس پیریڈ میں ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بیٹیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ. اور پھر جو آخری ایام آئے ہیں جس میں بی بی پر ظلم کیا گیا، اس میں ایک اور بیٹے حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی. تو اس طرح کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو بظاہر ابھی تو ہم نے صرف فیکٹس اینڈ فگر پیش کیے ہیں، تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کتنی مشکل ہوگی بی بی کی لائف کہ 9 ایئرس کی ایج میں فیملی لائف کا آغاز ہو رہا ہے اور 18 ایئرس میں بی بی کی شہادت واقع ہو رہی ہے. اور پھر اگر ہم ڈیپلی ان بی بی کی شخصیت کو سمجھیں اور سرچ کریں تو اندازہ ہوگا کہ بی بی کی زندگی کے اندر کتنے اور مشکلات آئی ہیں. مثال کے طور پر بی بی جب فیملی لائف کا آغاز ہوا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو بار بار دیکھتی ہیں کہ وہ جنگ پر جا رہے ہیں، بلکہ خود تیار کرتی تھی کہ وہ جنگ پر جائیں. جنگ احد کا مارکہ پیش آ رہا ہے، بہت سخت جنگ تھی اس کے اندر،
اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ سخت جنگ نبی اکرم کے اوپر جو آئی ہے وہ جنگ احد کی جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر سبھی نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، جتنے صحابہ جتنے مسلمان تھے سب بھاگ گئے تھے، اتنی خوفزدہ وہ جنگ تھی۔ تو اس موقع پر بھی حضرت مولا کائنات نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہے، اور مولا کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے شوہر ہوتے ہیں، اس لیے بی بی ایک تو اپنے بابا کی وجہ سے پھر اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہوئی ہوں گی، لیکن بی بی نے استقامت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ وہاں پر درس دیا ہے، اور پہنچی ہیں اس جنگ کے اندر، اپنے بابا کے زخموں کو صاف کیا، اپنے مولا کے زخموں کو صاف کیا، اپنے شوہر کے زخموں کو صاف کیا، اور پھر بڑے احترام کے ساتھ دونوں شخصیات کو مدینے تک پہنچایا اور گھر تک پہنچایا۔ تو بی بی نے اپنی زندگی کا ابھی فیملی لائف کا آغاز ہوا ہے تو مشکلات دیکھی ہیں، اور پھر جنگ احد کے بعد جنگ خندق ہے، جنگ خیبر ہے، اور دیگر اور مختلف جنگیں ہیں۔ تو ان ساری جنگوں کے اندر بہرحال ایک اگر عام خاتون ہو تو وہ تو ہمیشہ ٹینشن میں رہے گی کہ نہیں معلوم میرا شوہر واپس گھر پر آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن الحمدللہ بی بی سارے معاملات کے اندر مکمل استقامت کے ساتھ پروردگار کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے شوہر کو بھیجا کرتی تھی۔ اور پھر دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھار کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو شجاعت تو ہوتی ہے ان کے اندر بڑا جگر تو ہوتا ہے، لیکن ان کا دل نرم نہیں ہوتا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل سخت ہے تو ان کے لیے جو مشکل کام ہے وہ تو آسان ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے لیے نرم دلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں ان کے لیے کام۔ تو بی بی دوسری طرف سے نرم دل بھی تھی، جو مولا علی کی صفت کے اندر بھی ملتا ہے کہ جہاں سخت دل ہونا چاہیے وہاں سخت دل کافروں کے مقابلے میں، اور جہاں نرم دل ہونا چاہیے اپنوں کے لیے وہاں نرم دل تھی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ویسے تو کئی راتوں میں دیکھا کہ بی بی بیدار رہ کر نمازیں انجام دے رہی تھیں، لیکن ایک رات جب میں خود بھی بیدار تھا تو میں نے دیکھا کہ میری مادر گرامی ساری رات عبادت کر رہی ہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، اور پھر جب فجر کا وقت آیا تو انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو تعقیبات ہیں اس کے بعد جب وہ فارغ ہوئیں تو میں نے سوال کیا کہ مادر گرامی آپ نے ہمارے لیے دعائیں نہیں کی، آپ نے فلاں 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 سبھی کے لیے دعا کر لی لیکن آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہر ماں یہ خواہش کرتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دعا کروں، اپنے لیے دعا کروں، اپنے شوہر کے لیے دعا کروں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کروں، لیکن بیوی نے دوسروں کے لیے دعا کی۔ تو پھر جب سوال کیا تو بیوی نے شاہ فرمایا بیٹا حسن الجار ثم الدار، پہلے پڑوس والے پھر گھر والے۔ کتنی اچھی تربیت ہے جو بیوی نے دی ہے، اور اس کے لیے انسان کا دل کتنا نرم ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، کہ صرف میں اپنی فکر میں نہ ہوں، مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے کسی بھی طریقے سے میں اپنی فکر نہ کروں، بلکہ دوسروں کے لیے انسان جتنا کام کر سکتا ہے کام کرنے کی کوشش کرے، اور اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا، اور دعا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، اس دعا کے ذریعے بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں، تو کم از کم دوسروں کو دعاؤں کے اندر یاد رکھے۔ جیسے کہ آج کل مشکل حالات ہیں، اس میں مریض بہت سارے ہیں، بیمار بہت سارے ہیں، ان کے لیے بطور خاص دعا کریں۔ اور پھر جو ابھی پاکستان کے اندر واقعہ پیش آیا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، ان کے لواحقین کے لیے دعا کریں، پروردگار انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و نواح کے اندر جتنے بھی افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ مشکلات کے اندر ہیں تو ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ بہت شکریہ۔ Our young student Maryam Hussain also has a question. Assalamu alaikum Maulana Taqi. My name is Maryam Hussain and I have a question. Did Bibi Fatima Zahra spend time with her mother? How many years did she spend time with her mother, Bibi Khadija? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مریم حسین آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بیوی نے اپنی والدہ کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا۔ تو اگر ہم حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ولادت کی تاریخ کو دیکھیں اور حضرت خدیجہ طاہرہ السلام علیہ کی وفات کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ کتنا وقت گزارا۔ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ولادت ہو رہی ہے سن 5 بعثت کو، یعنی بعثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب اعلان رسالت فرمایا تو اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ولادت ہوئی، اور پھر تقریباً مزید 5 سال جب گزر گئے یعنی 10 بعثت کو حضرت خدیجہ طاہرہ السلام علیہ کی شیب ابی طالب میں
10 رمضان کو وفات یا شہادت واقع ہوئی. تو یہ جو 5 سال کا عرصہ ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کی وفات ہوئی ہے، تو وہ عرصہ بہت مشکلات کا عرصہ تھا. اس میں ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اس خاندان کے ساتھ، اور جو مسلمان اس زمانے میں ہو چکے تھے ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا. نبی اکرم کے ساتھ اور بالخصوص ان کے پاک گھرانے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی لین دین نہیں ہو سکتی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. ان کو بالکل سیپریٹ کر دیا گیا. تو یہ بڑے مشکل حالات تھے، اور یہ حالات 3 سال تک کم از کم باقی رہے. 3 سال پیغمبر اکرم اسی شیب ابی طالب میں رہے، اور اسی شیب ابی طالب میں حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بھی اپنی والدہ کے ساتھ رہیں. اور جو 2 سال پہلے کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ بہت یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی فائی انداز میں بی بی نے زندگی گزاری ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے. ایک طرف تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا بہت دولت مند تھی، بہت ثروت مند تھی، بہت ان کے پاس مال و دولت موجود تھی، لیکن وہ مال و دولت بی بی نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. اور پیغمبر اکرم کی جو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا سے شادی ہوئی تھی وہ تقریباً بی بی کے ولادت سے 20 سال پہلے ہوئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عرصے کے اندر پیغمبر اکرم کے لیے اور ان کے مشن کے لیے جتنا پیسہ تھا وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کا استعمال ہوا، اور وہ انہوں نے خرچ کیا. گرچہ بہت زیادہ غنی تھیں، بہت زیادہ امیر تھیں، لیکن اس کے باوجود کہیں پر کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی روایت میں ہو کہ انہوں نے فضول خرچی سے کام لیا ہو، انہوں نے ویسٹ کیا ہو کوئی چیز کو، انہوں نے اسراف سے کام لیا ہو. کہیں پر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. اور اسی طریقے سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کے لیے جو ان کی واقعاً بہت زیادہ لاڈلی بیٹی تھیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا قریش میں، بالخصوص کفاران قریش کوئی ساتھ دینے والے نہیں تھے، لیکن پیغمبر اکرم کے لیے اور حضرت خدیجہ طاہرہ کے لیے پروردگار نے انتظام کیا تھا کہ ان کے شکم کے اندر جو بچہ ہے وہی ان سے گفتگو کرتا تھا. اور حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ اپنے والدہ سے اس زمانے میں بھی گفتگو کیا کرتی تھی. تو بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ زہرا سے حضرت خدیجہ طاہرہ کو، ایک تو ماں کی حیثیت سے، اور پھر جو بیٹی پیدا ہونے والی ہے وہ کوثر کہلانے والی ہے، تو اس وجہ سے بھی بطور خاص محبت تھی. لیکن آپ کو کہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں کہا ہو کہ یہاں پر تو ماں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرا پیسے خرچ کر دیے اور اتنا جو ہے وہ فضول خرچی سے کام لیا. کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. تو بہت ذمہ داری کے ساتھ حضرت خدیجہ طاہرہ السلام علیہ نے اپنی بیٹی کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، اور ان کو پروان چڑھایا، اور اتنا پروان چڑھایا اور اتنا مضبوط کر دی اپنی بیٹی کو کہ جب خود اس دنیا سے چلی گئی تو وہ جو ہم واقعات سنتے ہیں وہ اسی دور کے واقعات ہیں کہ جب پیغمبر اکرم پر اوجڑی رکھی جاتی تھی، نجاست رکھی جاتی تھی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. تو مدد کرنے والا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضرت خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اس موقع پر ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ جو ابھی 6 برس کی ہوں گی، 7 برس کی ہوں گی، وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں. جب انہیں اطلاع ملی کہ میرے بابا کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو وہ خود تشریف لے گئیں اور اس نجاست کو اپنے بابا کے پشت مبارک سے ہٹایا. اور ابو جہل اور اس کے جو طرفدار تھے وہ بہت ہنس رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے، لیکن بی بی نے بہت غضب کی حالت میں اور بہت غضب کے ساتھ انہیں دیکھا، غضبناک حالت میں. اسی وجہ سے ایک اور روایت کا جملہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب بی بی گزر رہی تھیں تو ابو جہل نے حضرت فاطمہ زہرا کو، جو ابھی اتنی کم سن تھی، 6-7 برس کی تھی، انہیں تماچا مارا تھا. تو یہ واقعات بی بی کے اس ابتدائی زمانے کے ہیں کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور فیملی لائف کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو اس زمانے میں بھی ان کے والد و والدہ نے ایسی بہترین تربیت کی کہ ایک مضبوط بیٹی، ایک صابرہ بیٹی، ایک شجاع بیٹی دنیا والوں کے سامنے آئی. Alize Jafri is joining us all the way from Boston. Maulana, she would like to ask a question. السلام علیکم، میرا نام علیزہ جعفری ہے، میں بoston USA سے ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ خوش ہو جائے؟ ہم اپنے اخلاق سے بی بی کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیزہ جعفری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم اپنے اخلاق سے کیسے بیوی کو راضی کر سکتے ہیں اور ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جو بیوی کو بہت زیادہ پسند ہے. تو ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، جس میں بیوی نے بتایا ہے کہ لیڈیز کے لیے، لڑکیوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے اور لڑکوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. اور اس روایت کی اگر میں پس منظر کو بیان کروں، اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کروں، تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے. تو سارے اصحاب خاموش ہو گئے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور بعض نے جوابات دیے. اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں، یہ جواب میرے مد نظر نہیں ہے. پھر بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی در سیدہ پر گئے، بعض میں کسی اور کا نام ملتا ہے، بعض میں حضرت مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ملتا ہے کہ حتیٰ وہ کھڑے ہوئے اور بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سوال کیا. اور شاید یہ بتانے کے لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہو کہ دیکھو، یاد رکھو، کوئی سوال پیغمبر اکرم کریں، اس کا جواب ممکن ہے کہ تمہیں نہ معلوم ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا جواب حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کو معلوم نہ ہو. اس لیے آئندہ بھی اگر کوئی حدیث کے بارے میں گفتگو کرے، کوئی پیغمبر اکرم کی کسی اور مورد کے بارے میں گفتگو کرے، یا کوئی ایک شریعت کا سوال آ جائے، تو اس کا جواب اگر صحیح طریقے سے جاننا ہو تو بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ اس کا جواب جانتی ہوں گی. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے دروازے پر آئے اور سوال کیا کہ بی بی، آپ کے بابا نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. بی بی نے بے اختیار فرمایا کہ خیر للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال. عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھ سکے. یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. اور یہ جواب لے کر جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر افراد پہنچے ہیں نبی اکرم کی خدمت میں، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں، یہی جواب تھا کہ جو حقیقت میں میرے مد نظر تھا. اور فدا ہا ابو ہا کے جملے بھی ظاہراً اس وقت نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ میری بیٹی پر میں قربان ہو جاؤں، میں اپنی بیٹی پر قربان ہو جاؤں، میں اپنی بیٹی پر فدا ہو جاؤں. اتنا خوبصورت جواب حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ نے دیا. تو آج اگر ہم خوش رکھنا چاہتے ہیں بیوی کو، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا حجاب رکھیں. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھیں اور ایسی جگہ پر بھی نہ جائیں کہ جہاں پر نامحرم مرد ہمیں دیکھ سکیں. اور خود بیوی نے اس بات کا ثبوت بھی دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نامحرم مردوں کو خود نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر کوئی نامحرم مرد آ بھی جاتا تھا تو بیوی اپنے آپ کو چھپا لیا کرتی تھی. اور حتیٰ نامحرم مرد، وہ جو نابینا ہو، وہ جو بلائنڈ ہے، وہ جو دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ بھی اگر گھر کے اندر آ گیا تو پھر اس وقت بھی بیوی نے اپنے آپ کو حجرے میں چھپا دیا. جب ایک صحابی جس کا نام عبداللہ بن مختوم ظاہراً ہے، جب وہ آیا پیغمبر اکرم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پیغمبر اکرم کی گھر پر حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ بھی موجود تھیں، تو جیسے ہی وہ نابینا صحابی آیا، بیوی اندر حجرے میں تشریف لے گئیں. پیغمبر نے کہا کہ یہ تو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو اندھا ہے، یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا ابتا، اے میرے بابا جان، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں، اور یہ میری خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے. اس لیے میں اتنا بھی گویا بے حجابی نہیں چاہتی، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اتنا بھی نامحرم مرد کسی اور نامحرم عورت کے قریب آئے. اس لیے وہ فوراً سے بیوی حجرے میں تشریف لے گئیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا واقعہ ازواج رسول کا بھی ملتا ہے، لیکن ازواج رسول نے، عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں چھپایا. جبکہ پیغمبر اکرم نے پھر وہاں پر فرمایا بھی کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں حجرے میں نہیں چھپایا اور کیوں اپنے آپ کو حجاب میں نہیں چھپایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اندھا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا. تو اس وقت نبی اکرم نے یہ ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، اس لیے تمہیں چاہیے تھا کہ تم حجرے میں چلے جاؤ. تو آج کے زمانے میں بھی اگر ہم بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں خوش رکھنے کے لیے، لیکن اس میں سے اسپیشلی جو ایک درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے زمانے میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہیے، باعفت رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بہت پاکیزہ ماحول دینا چاہیے،
تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں اور ہم خود بھی ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شامل ہو سکیں، اور ان کی جو بیٹے حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہیں ان کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ایک جملہ ہے جو آیت اللہ بہجت سے منسوب کیا جاتا ہے، البتہ ان کے دفتر نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ وہ جملہ یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ اس زمانے میں بی بی کے اوپر تماچا مارا گیا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو بد حجاب یا بے حجاب خواتین ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ماننے والی کہتی ہیں، اگر وہ اس طرح سے نامحرموں کے سامنے آتی ہیں تو وہ بھی گویا آج کے زمانے میں بی بی پر تماچا مار رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا دل ناراض نہ ہو۔ انہوں نے اتنے بہترین زندگی گزاری، اتنی تکالیف برداشت کی، تو اس کے بعد ہم بی بی کے خلاف یا بی بی کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں کہ جس سے بی بی کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ We are almost done for today. Our last question comes from Raza Abbas Jafri. السلام علیکم۔ جو آج کل یہ مشکل حالات ہیں، خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ لوگ مریض ہو رہے ہیں، تو بی بی کے وسیلے سے دعا کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہوگا، اور اس حوالے سے واقعہ یا کرامت ہو بی بی کی تو بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور بہت اچھا سوال کیا کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں بی بی سے کیسے توسل اختیار کرنا چاہیے کہ مشکل حالات میں بی بی کے وسیلے سے پروردگار ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ویسے تو تمام ہستیاں پاک ہستیاں ہیں، اور ان میں سے کسی بھی ہستی کو پکارا جائے تو وہ مدد کو آتی ہیں، اور اگر ہماری مصلحت کے اندر ہوتا ہے تو پروردگار اس مشکل سے ہمیں نکال لیتا ہے۔ لیکن بطور خاص حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کا مقام واقعاً بہت زیادہ بلند ہے، اور بی بی کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو بالکل اس کا نتیجہ اور اس کا انجام بالکل مختلف ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو بی بی کے وسیلے سے قبول ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے تجربے کی بات بھی ہے، یقین آپ کا بھی تجربہ ہوگا، اور سبھی جو محبان حضرت زہرا السلام علیہ ہیں ان کے تجربے کے اندر یہ بات آئی ہوگی کہ بی بی کے وسیلے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں بطور خاص ہم دو دعاؤں کو ذکر کریں گے۔ ایک دعا انشاءاللہ سبھی کو یاد ہو جائے گی، اور بہت آسان سی وہ صلوات ہے جو بی بی کے اوپر بھیجنی چاہیے۔ ملا علی حمدانی یہ فرماتے ہیں، آیت اللہ ملا علی حمدانی بہت بڑے مرجع اور بہت بڑے مجتہد جو حمدان سے تعلق رکھتے تھے، ملا علی معصومی حمدانی، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ 530 مرتبہ اگر کوئی اس طریقے سے صلوات پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار تو رحمت نازل فرما، درود و سلام نازل فرما حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ پر، ان کے والد بزرگوار پر، ان کے شوہر نامدار پر، اور ان کے بچوں کے اوپر جو ان کے پاک و پاکیزہ جو معصومین علیہ السلام ہیں ان کے اوپر تو درود و صلوات نازل فرما، اور اس راز کے اوپر جو ان کے پاس امانت کے طور پر موجود ہے۔ اب نہیں معلوم کہ اس راز سے کیا مراد ہے، اس راز سے مراد ولایت کبریٰ ہے، عصمت کبریٰ ہے، یا حضرت امام زمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس راز کے اوپر تو درود نازل فرما، اور اتنا درود اور اتنی رحمت نازل فرما کہ جس کا احاطہ کوئی نہ کر سکتا ہو سوائے تیرے علم کے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو صلوات ہے، اگر کوئی 530 مرتبہ پڑھتا ہے، 530 کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا جو حروف ابجد میں جب عدد نکالا جاتا ہے تو 530 بنتا ہے، تو 530 مرتبہ اگر کوئی اس صلوات کو پڑھتا ہے اور ہدیہ کرتا ہے حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کو، تو جو حاجت وہ مانگے وہ حاجت یقیناً پوری ہوتی ہے، اور یہ خود تجربے میں آئی ہوئی بات ہے، اس لیے اسے آپ ضرور انجام دیجیے گا۔ اگر خدا نخواستہ پروردگار نے کوئی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کوئی مشکل میں مبتلا کیا ہے، یا انسان سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مشکلات کے اندر آ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کے صدقے میں پروردگار اس سے وہ مشکل دور کرے گا، اور بی بی کے مقام و مرتبے کو اس کے سامنے آشکار کرے گا۔ ایک یہ دعا بہت اہم ہے۔ دوسری دعا جو کتاب مفات الجنان کے اندر بھی ظاہراً ذکر ہوئی ہے، اور وہ بھی علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی تسبیح نکالیں جو 34 ٹائمز
اللہ اکبر ہے 33 ٹائمز، الحمدللہ ہے 33 ٹائمز، سبحان اللہ ہے. یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو مکمل کریں، اور پھر اپنے سر کو سجدگاہ میں رکھیں، اپنی پیشانی کو سجدگاہ میں رکھیں، اور 100 مرتبہ کہیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ میری فریاد کو پہنچے، اور میری فریاد پہنچنے کے بعد میری مشکل کو حل کیجیے. تو 100 مرتبہ سجدے میں جا کر یہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں رخسار کو، اپنے دائیں حصے کو دوبارہ سجدگاہ پہ رکھیں، اور پھر یہی جملہ کہیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. اس کے بعد سر اٹھائیں، 100 مرتبہ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد سر اٹھائیں، پھر دوبارہ سے اپنی پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھیں، پھر دوبارہ سے کہیں کہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اور 100 مرتبہ جب یہ مکمل ہو جائے پھر اپنے سر کو سجدگاہ سے اٹھائیں، اور پھر بایاں رخسار سجدگاہ پہ رکھیں، اور پھر 100 مرتبہ یہی پڑھیں کہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، اور پھر پیشانی دوبارہ سجدگاہ پہ رکھیں، اور پھر یہ 100 مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. اس طریقے سے 500 مرتبہ جب ہم یہ ورد پڑھ لیں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے تو ہماری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. بیوی کے واسطے سے بہت ساری مشکلات ہیں جو حل ہوتی ہیں، اور میرے پاس ابھی وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کی خدمت تفصیل سے بیان کروں. صرف یہ اتنی ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو خود امام معصوم ہیں، جو خود حجت خدا تھے، لیکن اس کے باوجود روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ مشکل مرض کے اندر مبتلا ہوتے اور بہت سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوتی تو اس وقت پکار کر یہ کہتے تھے کہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد یا فاطمہ بنت محمد، اور اپنی مادر گرامی کو اور آقا زادی کو یاد کرتے تھے تو ان کی پریشانی دور ہو جاتی تھی. تو جب امام معصوم حضرت معصومہ عالم کو پکارے اس طریقے سے تو ہمارے یہ تو واقعاً یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر مشکل کے اندر بطور خاص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو یاد رکھیں، اور اس کے اندر بھی اسپیشلی ان ایام کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل کے اندر مبتلا ہوا ہے تو بی بی کی مجلس میں شرکت کرے، گریہ کرے، اور اس کے بعد بی بی کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا کریں تو بی بی کے وسیلے سے پروردگار ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا. بہت شکریہ آپ کا. That was very informative. I hope you learned something. Thank you for watching. Join us next time only on Time TV. حسین کی ماں زہرا سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ کفن سے پھیلائے اپنے بازو، حسین کو ماں بولا رہی ہے. کفن سے پھیلائے اپنے بازو، حسین کو ماں بولا رہی ہے. بند سے پھیلائے اپنے بازو، حسین کو ماں بولا رہی ہے. کفن سے پھیلائے